السلام علیکم، ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ میں نے گزشتہ روز ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے ذکر کیا تھا کہ بے روزگاری پردیس میں ہو یا اپنے دیش میں بے روزگاری ہوتی ہے اور بڑی کربناک ہوتی ہے۔ اس کا درد، اس کی تکلیف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی بے روزگار ہوئے یا آج کل بے روزگار ہیں۔ تو بے روزگاری کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب یو اے ای کے اقتصادی ماہرین اور یا وہاں پر جو کنسلٹنسی کی جو فرمز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ستمبر کے مہینے سے یو اے ای میں روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یو اے ای کی حکومت نے خاص طور پر دبئی میں کاروبار کو 100% گنجائش کے مطابق کھولنے کی اجازت دی ہے، اس وقت سے اب ایک مرتبہ پھر ملازمتوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان اقتصادی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب جن شعبوں میں ملازمت کے زیادہ مواقع پیدا ہو سکتے ہیں ان شعبوں میں سب سے اوپر ای کامرس ہے، سافٹ ویئر کا جو بزنس ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے کو ملے گی، خاص طور پر ڈاکٹرز، نرسز، ٹیکنیشینز، فارماسسٹ، پیرامیڈکس، یعنی صحت کے شعبے سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ سکلڈ ہیں، جو کہ ٹرینڈ ہیں، ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ آنے والی ہے یو اے ای کے مختلف اسپتالوں میں یا ہیلتھ سیکٹر میں۔ اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں ہوگی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ فوری طور پر جو ڈیمانڈ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے عام ڈرائیورز، گھروں کے لیے ڈرائیورز، گھروں کے اندر کام کرنے والے ملازمین جنہیں ڈومیسٹک ہیلپ کہتے ہیں یا ڈومیسٹک سرونٹس کہتے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ عام جو مزدور ہیں، جو چھوٹی موٹی مزدوری کرتے ہیں، دہاڑی دار ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آہستہ آہستہ جو روزگار کے مواقع ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے یا کر دیے گئے۔ اب ظاہر چوں کاروبار ترقی کریں گے تو اسی طرح روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں، یعنی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی۔ اب جو لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں یا جن لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں تو ان کی جگہ خلا تو پیدا ہوا ہے۔ اب اس خلا کو کس حد تک کتنی جلدی پر کیا جا سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمریٹس ایئر لائن کو دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کہا جاتا ہے اور ہے بھی، اور انتہائی منافع بخش ایئر لائن ہونے کے باوجود ایمریٹس نے اپنے ملازمین کی نوکریوں، جو ان کی نوکریاں ہیں، جو ان کی تنخواہیں ہیں، سیلریز ہیں، اس میں 50% تک کٹ اناؤنس کی تھی۔ اب ایمریٹس نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو 50% تک کی جو کٹوتی ہے یہ اب ستمبر تک یہ جاری رہے گی، یعنی ستمبر کے مہینے میں بھی ان ملازمین کی تنخواہوں میں مزید 50% کٹوتی کی جائے گی جن کی کٹوتی پہلے سے کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر آپ کی تنخواہ پہلے 10,000 درہم تھی اور آپ کو 5,000 درہم تنخواہ مل رہی ہے تو ستمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ستمبر تک آپ کو 5,000 تنخواہ ہی ملے گی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد ایئر ویز نے اور فلائی دبئی نے بڑی تعداد میں اپنے ملازمین کو آلریڈی فارغ کر دیا ہے، ان کی تنخواہیں بھی کاٹی ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگلے سال جنوری کے بعد دبئی یا یو اے ای کے حالات آہستہ آہستہ معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔